الحکیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضرات گرامی قدر، معزز اور محترم عزیز بھائیوں دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا دربار اقدس شاہ میرا دی کھوئی لاہور کے اندر موجود ہے، اور آپ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد گرامی کا نام تھا سید علی محمود زنجانی، اور آپ کے دادا جان کا نام ہے حضرت سید ابو جعفری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہے حضرت سیدہ مریم صغریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی، اور زمانے کی ایک متقی عورتوں میں آپ کا شمار ہے، اور اسی طرح آپ کے والد محترم بھی آپ کاشت کاری وغیرہ کرتے تھے، لیکن جب خدا کا حکم، نماز کا حکم آتا تو آپ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے، اور آپ حسبی اور نسبی جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے، اور آپ کی ولادت باسعادت 26 شعبان 347 ہجری زنجان شہر ایران کے اندر آپ کی آمد ہوئی، اور آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو بچپن سے قرآن کریم کی محبت، تعلیم رسول، عشق رسول، ذکر الہی کی طرف راغب کر دیا تھا، اور حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو والدہ نے حکم دیا کہ بیٹا کو کامل مرشد بھی آپ پکڑیں، تو آپ شام میں چلے گئے، اور حضرت خواجہ ابوالفضل محمد بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ کے جا کر آپ مرید ہوئے، اور کافی عرصہ آپ مرشد کی خدمت اور صحبت میں رہے۔ مرشد کامل نے تزکیہ نفس کے حوالے سے، تقوی و طہارت کے حوالے سے، ماں باپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے، خدا اور مصطفیٰ کی پہچان کے حوالے سے، مرشد کامل نے آپ کو ساری منزلیں طے کرائیں، اور آپ جب وہاں سے آپ کو اجازت ملی تو آپ کی زندگی کے جو معمولات تھے، آپ ساری رات نوافل پڑھتے، رات کو تلاوت قرآن مجید کثرت سے کرتے، اور استغفار بھی آپ کثرت سے کرتے، اور آپ درود شریف اس عقیدے سے پڑھتے کہ میرا جد امجد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا درود اور میرا سلام آپ سماعت فرما رہے، اور آپ کی حیات و زندگی میں بہت سارے مقامات پر ایسا بھی لکھا کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز فجر آپ ادا کرتے تھے، اور پھر آپ نے اتنی عبادت اور ریاضت اور زہد و تقوی جب اختیار کیا تو آپ کے مرشد کامل حضرت ابوالفضل محمد بن حسن خدری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے انہیں اجازت و خلافت عنایت فرمائی، اور فرمایا کہ بیٹا جاؤ قوم کو تبلیغ کرو۔ تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے وطن میں واپس آئے، اور اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو آپ کے ساتھ حضرت موسیٰ زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی مزار اقدس لاہور کے اندر ہی موجود ہیں۔ آپ اپنے بھائیوں کو لے کر لاہور کے اندر آپ تشریف لائے، اور جب لاہور کے اندر آپ تشریف لائے، آپ نے یہاں آ کر بر و صغیر پاک و ہند کے اندر آپ نے
ایک شمع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن کیا اور ذکر الہی کی طرف لوگوں کو راغب کیا۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کو کوئی مل جاتا آپ اسے بٹھاتے، اس سے پیار کرتے، اسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بتاتے۔ تو تاریخ میں لکھا ہے کہ لاہور شہر کے اندر دو ہندو تھے، دونوں بھائی تھے۔ انہوں نے ایک دن ارادہ کیا کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ہمیں ملتے ہیں، ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا پیغام دیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس بابا جی کو صاف کر دیں اور اس کا قلعہ کما ہم کر دیں تاکہ ہماری جان اس سے چھٹ جائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو اپنے حجرے میں عبادت کرتے، یاد الہی میں کھڑے ہوتے اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے اور نوافلوں میں اللہ کا قرآن تلاوت کرتے، اور آپ جب سلام پھیرنے کے بعد بیٹھتے تو آپ کثرت سے استغفار پڑھتے اور کثرت سے آپ درود پاک پڑھتے، کثرت سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ دونوں ہندو آپ کے حجرے میں آ گئے اور ارادہ یہ کیا کہ آج جب بابا جی عبادت کریں گے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ سب سے پہلی آپ کی کرامت ہے۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے جب حجرے میں داخل ہوئے تو میرا صاحب عبادت الہی کر رہے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے کوشش کی کہ ہم میرا صاحب کو شہید کر دیں تو فوراً اللہ رب العزت کا نظام ان کی دونوں کی روشنی آنکھوں کی چلی گئی اور وہ وہیں کھڑے رہے، اور جب باہر نکلے تو حیران اور پریشان تھے، دونوں آنکھوں میں پھر دوبارہ روشنی آ گئی، اور پھر دوسری مرتبہ ارادہ کیا کہ حضرت میرا حسین زنجانی کو ہم قتل کر دیتے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ حجرے میں داخل ہوئے تو پھر دونوں آنکھوں کی روشنی آپ کی چلی گئی، باہر آئے آنکھوں کی روشنی دوبارہ آ گئی۔ القصہ تیسری مرتبہ بھی یہی کام انہوں نے کیا، تو جب تیسری مرتبہ بھی ان کے ساتھ یہی ہوا تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں واپس تشریف لے گئے اور ان کو قدموں میں سر رکھ دیا اور کہنے لگے کہ بابا جی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا دین اسلام بھی سچا ہے، اور جس پیغمبر کی آپ دعوت اور نمائندہ بن کے اس دنیا کے اندر آپ آئے ہیں وہ پیغمبر بھی آپ کا سچا ہے۔ ہم اپنے مذہب سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر توبہ طائب کرنے کے بعد ہم اللہ اس کے رسول سے معافی مانگتے ہیں۔ تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے توبہ کرائی، پھر ان دونوں کو مرید بھی کر دیا تھا۔ اور ایک یہ بھی کرامت ہے کہ آپ کے پاس ایک نوجوان لڑکی ہندوؤں کی جس کا نام تھا بلونت کور، شادی کے بعد کافی سال گزار دیے لیکن اولاد سے وہ محروم تھی۔ بہت کوشش کی، بھگوانوں کے پاس گئی، بت خانے میں گئی، مختلف مسالک مذاہب کے لوگوں کے پاس دعا کرانے کے لیے گئی، لیکن اولاد کی نعمت سے وہ محروم رہی۔ اور کسی نے انہیں بتایا کہ اے نوجوان لڑکی، اس شہر میں ایک ایسا کامل مرد آیا ہے، جب وہ غیر کے اوپر اپنی نگاہ اٹھاتا ہے اس کے چہرے پر اور اس کی زبان پر مصطفیٰ کا کلمہ جاری ہو جاتا ہے، تو آپ جائیں، وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے مقبول بندوں میں وہ شامل ہے، رب العالمین ان کی دعاؤں سے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائیں گے۔ اب وہ نوجوان لڑکی حضرت میرا حسین زنجانی کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی حضور مجھے اولاد نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو میرا صاحب نے آنکھیں بند کی، لوح محفوظ پر دیکھا اور فرمایا کہ بیٹا تمہارے مقدر میں رب نے اولاد لکھی نہیں۔ اب وہ نوجوان لڑکی رو کر کہتی ہے کہ میرا صاحب اگر میرے مقدر اتنے اچھے ہوتے تو میں اپنے گھر میں ہی بیٹھ جاتی، میں تو آپ کے دربار میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میری زندگی کی تقدیریں بدل دے، میری زندگی کی تحریروں کو بدل دے، اور رب العالمین آپ کی دعاؤں سے
مجھے نرینہ اولاد سے مالا مال کرتے۔ تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ آپ نے جب اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رب ذوالجلال نے اس نوجوان لڑکی کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ اور جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو حضرت میرا حسین زنجانی کی خدمت میں آئی، توبہ طائب کیا اور کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ آپ کا وصال مبارک 431 ہجری میں ہوا، اور اس سے قبل حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر تھے۔ تو حضرت ابو الفضل نے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ بیٹا جاؤ لاہور چلے جاؤ اور لاہور کے اندر جا کے قوم کی اصلاح کرو، واعظ و نصیحت کرو، قوم کو اللہ کا پیغام دو، مصطفیٰ کی رسالت کا پیغام دو۔ حضور داتا صاحب نے کھڑے ہو کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں ایک عذر پیش کیا، عرض کی حضور لاہور کے اندر تو میرا پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی موجود ہے، 2 آدمی وہاں جا کر کیا تبلیغ کریں گے؟ تو حضرت ابو الفضل نے فرمایا کہ بیٹا میرا حکم ہے کہ تم چلے جاؤ اور جا کر وہاں قوم کو تبلیغ اور وعظ و نصیحت فرماؤ۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ آخری وقت آپ بیمار ہوئے اور کافی شدید بیمار رہے، کافی علالت میں رہے۔ آخری وقت آپ نے اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ لوگوں، میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کی ساری زندگی اثر کی سنتے قضا نہ ہوئی ہوں۔ اور دوسری آپ نے وصیت فرمائی کہ دوسری وصیت یہ ہے کہ جس نے ساری زندگی نماز فرضوں کو قضا نہ کیا ہو۔ اور تیسری وصیت آپ نے یہ فرمائی کہ وہ شخص وہ ہوگا کہ جس نے ساری زندگی عشاء کے وضو سے صبح نماز فرض ادا کرتا رہا ہوگا۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ حضور ہم کس طرح اس کو پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے مجھے غسل اور کفن پہنا کر جب جنازہ لے کر چلو گے تو جب دروازہ کھلے گا سب سے پہلے اسی کا دیدار ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ آپ کا جب وصال مبارک ہوا، لوگوں نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، اور آپ کا جنازہ صبح سویرے لے کر جب چلے تو سب سے پہلے جب دروازہ کھلا تو دروازے کے سامنے ایک جلی بچھا کر ایک فقیر ایک تسبیح اور لوٹا لے کر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ تسبیح پر اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو آپ اٹھے، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نماز جنازہ کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے بھی فرمایا کہ جب تم نماز جنازہ دیکھو کھڑے ہو جائے کرو اور اپنی موت کو یاد کیا کرو اور اس کے لیے کلمہ شہادت پڑھا کرو۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جب کھڑے ہوئے اور آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ کو اپنے مرشد کا قول یاد آیا کہ میرے مرشد نے جو حکم فرمایا تھا کہ جاؤ لاہور کے اندر چلے جاؤ، قوم کو وعظ و نصیحت کرو، وہ سچ فرمایا تھا۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ میرے مرشد کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ حضرت میرا حسین جائیں گے اور داتا صاحب ان کی ڈیوٹی ادا فرمائیں گے۔ تو یقیناً حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا پھر جنازہ بھی جو تھا وہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود ادا فرمایا تھا۔ یہ شان تھی مخدوم لاہور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی۔ تو حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ آپ کی کل عمر پاک 84 سال کم و بیش ہوئی، اور 19 شعبان المعظم یعنی اس مہینے کی 19 شعبان اور 431 ہجری میں حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کا وصال پاک ہوا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں ان کے مزار اقدس پر جا کر کہ اللہ کے مخلوق کا کس قدر ہجوم ہوتا ہے، اور جو بندے وہاں جا کر ان کے دربار میں دعا کرتے ہیں، کوئی چراغ جلاتا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کوئی درود پاک پڑھتا ہے، کوئی استغفار پڑھتا ہے، یقیناً حضرت میرا حسین
زندانی رحمتullah علیہ کی دعاؤں سے آنے والے زائرین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے یہ جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے ساری زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ یہ لوگ اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں میں شمار ہیں۔ خداوند کریم میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔